بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی نامے میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں سعودی عرب کی خاص خبریں۔ سعودی کابینہ کا اجلاس کامیاب، حج انعقاد پر مبارکباد۔ سعودی کابینہ نے حج موسم 1443 ہجری کی کامیابی کے حوالے سے انتظامات میں حصہ لینے والے تمام سرکاری و نجی اداروں کے اہلکاروں اور رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی خبرسا ایجنسی ایس پی اے کی رپورٹ کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کو کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ سعودی کابینہ نے حرمین شریفین کی خدمت اور جدید ترین وسائل کی مدد سے معیاری نظام کے ذریعے زائرین کے آرام و راحت اور سکون و اطمینان کی فراہمی کا اعزاز بخشنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سعودی کابینہ نے پوسٹل سیکٹر کی نگرانی وزارت نقل و حمل و لاجسٹک خدمات کی وزارت کے حوالے کر دی۔ اس سے قبل یہ ذمہ داری وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فضائی حدود کھولنے سے فلسطینی عوام کی حمایت میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے نائب مستقل نمائندے نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے لیے سعودی عرب کی مسلسل اور پختہ حمایت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ اپنی فضائی حدود سے بین الاقوامی پروازوں کو گزرنے کی اجازت دے دیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نائب مستقل نمائندے محمد عبدالعزیز نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے اپنی فضائی حدود کو تمام بین الاقوامی فضائی کمپنیوں کے لیے کھولنا مملکت کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق نہ کہ دوسرے مقامات کا پیش خیمہ۔ مشرق وسطیٰ پر تبادلہ خیال کے لیے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران سعودی عرب کے نائب مستقل نمائندے کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل قبضے کو ختم کروانے، مشرقی یروشلم کے دارالحکومت کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے مستقل اصولوں پر یقین رکھتا ہے، جس میں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کے حقوق کو یقینی بنانا بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی خاتون نے بلیوں کا پہلا 5 سٹار ہوٹل کھول لیا۔ سعودی خاتون نے سعودی عرب میں بلیوں کا پہلا 5 سٹار ہوٹل قائم کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر بلیوں کے ہوٹل کی اطلاعات غیر معمولی طور پر مقبول ہو گئی ہے۔ گھروں میں بلیاں پالنے والے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں بلیوں کے پہلے ہوٹل کے قیام کی خبر کا خیر مقدم کیا گیا۔ سعودی خاتون بزنس مینجمنٹ میں ڈگری ہولڈر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بچپن ہی سے انہیں بلیاں پسند ہیں۔ 20 برس سے بلیوں کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ ان کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی بات جاننے پر دھیان دیتی ہوں۔ انہوں نے بلیوں کا ہوٹل کھولنے سے متعلق خیال کے بارے میں کیے جانے والے سوال پر کہا ہے کہ میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ ہمارے یہاں پہلے بھی اس قسم کی کوششیں ہو چکی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مملکت و یونان کے درمیان فوجی، اقتصادی اور سیکیورٹی کے معاہدے۔ سعودی عرب اور یونان کے درمیان عسکری، اقتصادی اور سیکیورٹی انسداد جرائم کے حوالے سے معاہدے، جبکہ سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشت طے پا گئیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور یونانی وزیر اعظم کی موجودگی میں فریقین نے دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی کابینہ نے ماہ رواں کے شروع میں یونان کے ساتھ متعدد معاہدوں، خصوصاً توانائی، عسکری تعاون، سمندری جہاز رانی اور یورپی ممالک کا ایشیا سے جوڑنے والے سمندر مواصلاتی کیبل میں توسیع کے معاہدوں کی منظوری دے دی تھی۔ سعودی ولی عہد اور یونانی وزیر اعظم نے میکسم پیلس میں وسیع البنیاد 1-to-1 سرکاری مذاکرات کیے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونانی رہنما سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایتھنز خالی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یونان کے ساتھ ہمارے تعاون کے رشتے ہیں۔ باہمی تعاون دونوں ممالک میں ہی نہیں بلکہ پورے خطے میں تبدیلی کا نقطہ آغاز بنے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسپین میں سعودی بحریہ کے شاہی جنگی جہاز کا افتتاح۔ سعودی بحریہ نے منگل کو اسپین میں شاہی جنگی جہاز
الدریا کا افتتاح کر دیا۔ یہ کویت انفینٹی 2200 ساختہ اور اپنی نوعیت کا دوسرا جنگی جہاز ہے۔ اس قسم کے پہلے جنگی جہاز کا افتتاح 4 ماہ قبل کیا گیا تھا۔ سعودی عرب نے الثروات منصوبے کے تحت اسپین سے 5 جنگی جہازوں کے سودے کیے ہیں۔ العربیہ نیٹ کی رپورٹ کے مطابق جنگی جہاز کے افتتاح کی رسم اسپین میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں طے پائی۔ سعودی بحریہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل فہد الغفیلی نے الدریا جہاز پر سعودی پرچم لہرایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ الدریا جہاز سعودی بحریہ کا باقاعدہ حصہ بن گیا۔ الغفیلی نے کہا ہے کہ آج کا یہ دن تاریخی ہے۔ الثروات منصوبے کے تحت دوسرا جنگی جہاز ہماری بحری افواج کا حصہ بن رہا ہے۔ الثروات منصوبے کی بدولت بحریہ کی استعداد کا معیار بلند ہوگا، خطے میں سمندری سلامتی مستحکم ہوگی۔ الغفیلی کا مزید کہنا تھا کہ سعودی بحریہ کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز کی مکمل سرپرستی حاصل ہے اور وہ سعودی افواج کے کمانڈر اعلیٰ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان منگل کو یونان اور فرانس کے سرکاری دورے پر روانہ ہوئے۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے کی رپورٹ کے مطابق مذکورہ دورہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز کی ہدایت پر تمام شعبوں میں برادر اور دوست ممالک کے ساتھ مملکت کے تعلقات کو مستحکم بنانے اور رابطے بڑھانے کی خاطر عمل میں لایا گیا ہے۔ یونان شاہی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان کو یونان و فرانس سے دورے کی دعوت نامے موصول ہوئے تھے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اپنے سرکاری دورہ میں فرانس اور یونان کے قائدین سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں مضبوط بنانے کی تدابیر پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور اردنی فورسز کی مشترکہ جنگی فوجی مشقوں کا آغاز۔ سعودی عرب اور اردن کی نیوی نے مشترکہ بحری مشقیں عبداللہ 8 کے عنوان سے جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ سعودی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بحری مشقوں کا مقصد دہشت گردانہ سرگرمیوں سے نپٹنے کے لیے فوری کارروائی کرنے والے مشترکہ دستوں کی استعداد بڑھانا، دہشت گردی کے انسداد میں تجربات کا تبادلہ، دھماکہ خیز اشیاء اور نظر نہ آنے والے گولہ بارود کو ٹھکانے لگانا ہے۔ مشترکہ بحری مشقوں کے ذریعے اہلکاروں کے حربی استعداد بڑھانا اور فریقین کے درمیان تیاری، منصوبہ بندی اور عمل درآمد سمیت ہر مرحلے میں کام آنے والے تصورات میں یکسانیت لانا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حرم کرین حادثہ، سپریم کورٹ نے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ سعودی عرب کی سپریم کورٹ کے فرسٹ سرکٹ نے 2015 میں پیش آنے والے کرین گرنے کے واقعے کے حوالے سے اب تک آنے والے تمام فیصلوں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ مقدمہ چلانے کا حکم جاری کر دیا۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ 11 ستمبر 2015 کو حج سیزن سے قبل اس وقت پیش آیا تھا جب مسجد الحرام کی تعمیراتی کام کے لیے استعمال ہونے والی کرین اچانک گر گئی، جس کے نتیجے میں 110 افراد ہلاک اور 209 زخمی ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آئندہ 1 محرم 1444 ہجری بمطابق 30 جولائی 2022 کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جائے گا۔ سعودی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا کام 166 کاریگر اور ہنر مند انجام دیں گے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس غلاف کعبہ کی تبدیلی اپنی نگرانی میں کروائیں گے۔ ڈاکٹر السدیس نے کہا ہے کہ سعودی قیادت خانہ کعبہ سے گہری عقیدت رکھتی ہے۔ مملکت کی قیادت اسلام اور اس کے پیروکاروں کے لیے جملہ وسائل وقف کیے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی مسلمانوں کے قبلے سے سعودی قیادت کی گہری محبت کا عملی ثبوت ہے۔ سیکرٹری سربراہ ڈاکٹر سعد الحمید نے کہا ہے کہ سنیچر کے روز خانہ کعبہ سے پرانا غلاف اتارا جائے گا اور نیا غلاف چڑھایا جائے گا۔ باب کعبہ کا پردہ بھی نیا ہوگا۔ خانہ کعبہ کے چاروں کونوں سے بیک وقت غلاف نیچے سے اوپر کی جانب لے جایا جائے گا اور پھر خاص طریقے سے اسے کسا جائے گا۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔